کہ لوگوں کو یہ آب حیات پینا پڑے گا، اور یہ اختیار سب کے لیے جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ کراچی کا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ صرف شہری علاقوں کا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا جو ہمیں ووٹ دے رہا ہے اس کا بھی ڈاکومنٹ ہے، اور جو ہمیں ووٹ نہیں دے رہا یہ اس کا بھی ڈاکومنٹ ہے۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ خالد مقبول بھائی نے یہ بات تو کر دی کہ یہ منشور جو ہم نے تیار کیا ہے یہ ایک طرح سے ایک صحیفہ ہے ملک کے 25 کروڑ عوام کو ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے نجات دلانے کا، انہیں مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانے کا، اور ان کے بنیادی حقوق کو بازیاب اور بحال کرانے کا، اور پاکستان کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی ترقی میں ہر شہری کو شامل کرنے کا، اور جتنے طبقات ہیں جو کہ محروم ہیں کسی وجہ سے بھی، چاہے وہ علاقائی بنیادوں پر ہو، لسانی بنیادوں پر ہو، مذہبی یا مسلکی بنیادوں پر ہو، انہیں بھی یکساں مواقع فراہم کرنے کا، سب کو برابری کی نظر سے دیکھنے کا، سب کو تعلیم، بنیادی تعلیم، صحت، بنیادی صحت اور معاشی اور معاشرتی ترقی میں انہیں برابر کا حصہ دینے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ایک نیا عمرانی معاہدہ ہے، اور اس میں پاکستان کے تمام حکومتی ادارے ہوں، حکومتیں ہوں، یا ریاستی ادارے ہوں، یا آئینی ادارے ہوں، ان سب کے لیے یہ غور و فکر کے لیے یہ ہم نے ایک مسودہ تیار کیا ہے جو ہمارے نصب العین کی عکاسی ہے کہ پاکستان میں مڈل کلاس کو، ایک عام شہری کو، ایک غربت کے مارے پاکستانی کو کیسے ایک لائبلٹی سمجھنے کی بجائے، ایک بوجھ سمجھنے کی بجائے اسے ایک اثاثہ سمجھا جائے، اسے ایک اثاثے میں تبدیل کیا جائے، اسے آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ تو یہ تمام ریاستی اداروں کو بھی کے لیے لمحہ فکریہ ہے، تمام آئینی اداروں کے لیے، حکومتی اداروں اور تمام حکومتوں کے لیے بھی۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہم نے کی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان سے زیادہ یہ بات کون کر سکتا ہے خالد بھائی، جس کی قیادت جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یہ خود ایک متوسط طبقے سے آنے والی قیادت ہے۔ بیشتر قیادت ایم کیو ایم پاکستان کی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی لیے یہ مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوا، 60 سال تک اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگایا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا مضبوط صوبے، تو 15 سالوں سے مضبوط صوبے بھی مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے۔ تو یہ آئینی ترامیم کا بل اور آئینی پیکج ہم نے دیا، جو بھی مصطفیٰ بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ ناگزیر ہے، یہ آئینی ترامیم برائے مکمل خود مختاری، اس کے بغیر پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کی تفصیل بھی خالد بھائی اور کچھ مصطفیٰ کمال بھائی نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد اس آئینی ترمیمی پیکج کے بعد ہمارا دوسرا موضوع معاشی بحالی۔ اس وقت تو معیشت بری طرح سے تباہ اور برباد ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی، لوگ زندہ درگور بنا دیے گئے، گیس، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اور اس کے بعد مبالغہ آمیز بل، اور آئے دن ان بلوں میں اضافہ، پھر اس کے بعد پانی کی کمیابی، پانی کا دستیاب نہ ہونا، یہ ایک اور پانی کے فسادات اور پانی کی جنگوں کا پیش خیمہ ہے یہ جو پاکستان میں جو اس وقت پانی کا بحران، ابھی تو سیاسی
معاشی بحران کی اب ہم مجموعی بات کر رہے ہیں، لیکن گیس بجلی کے بحران سے نکلیں گے، یہ جو پانی کا بحران ہے اس کی کمی کو پورا کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ہم نے معاشی ترقی میں، بھئی یہ ایک بڑی آبادی والا ملک ہے، 25 کروڑ اس کی آبادی ہو گئی، تو پھر اس کے انسانی وسائل کو ترقی دیں، لوگوں کو ہنرمند بنائیں، لوگوں کو کچھ کام کاج سکھائیں اور انہیں اس قابل کریں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ تو یہ ہم نے افرادی وسائل کی ترقی پر فوکس کیا ہے۔ پھر ایک بہت اہم ریسرچ مصطفیٰ کمال بھائی نے مختلف جامعات، یہ ریسرچ اورینٹڈ ڈاکیومنٹ ہے، انہوں نے یہ مختلف جامعات سے کرا کر یہ بتایا کہ بھائی ہمارا تجارتی خسارہ کم کرنا ہے، ہماری برآمدات کو بڑھانا ہے، جو برآمدات کو بڑھانا ہے ایکسپورٹس کو، اور جو درآمدات ہیں انہیں کم کرنا ہے۔ تو بھائی یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا زرِ ترسیل بہتر ہوگا۔ یہ سبک چل کے ہم نے ایک پالیسی پی آر آئی کی بنائی تھی آج سے 10 سال پہلے، تو یہ 12 ارب ڈالر سے 30 ارب ڈالر تک تو آ گیا، لیکن ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، یہ وہ ممالک ہیں جو ہمارے جیسے ہیں، جو 80 میں ہم سے پیچھے تھے، آج ہم سے آگے چلے گئے۔ ویتنام کی ایکسپورٹ 300 ارب ڈالر کی ہو گئی، اس سے زیادہ 350، صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ ان کی 150 ارب ڈالر کی۔ تو یہ ساری باتیں زرِ ترسیل بڑھانے کے لیے ایک پورا ریسرچ کا ڈاکیومنٹ اس منشور کے ساتھ جو ہے وہ ہم پیش کریں گے، اور اس کے لیے ہم کیسے گلوبل ڈیمانڈ یورپ میں 2 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے ہنرمند، امریکہ میں صرف آئی ٹی سیکٹر میں 4 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ موقع ہے، اسے ہمیں ٹیپ کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ فار ایسٹ میں، دنیا میں ہر جگہ ہمیں موقع دینا چاہیے۔ یہ ساری صنعتیں، چاہے وہ آئی ٹی کی ہو، چاہے وہ ہنر سکھانے کی ہو، پھر متبادل توانائی، ونڈ مل جو پن چکیاں ہیں، پھر سورج، سولر پینلز اور ان کی تیاری ہے، یہ ساری صنعتوں کو ہمیں ٹیکسوں سے مستثنیٰ کرنا ہے اور ان کو فروغ دینا ہے، ان کی درآمدات کو۔ ہمیں جو تعیشات کے سامان ہے ان کی درآمدات کو ہمیں ہر حال میں روکنا ہے۔ پھر مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بزنس کرنے کو آسان بنائیں۔ اگر بزنس کرنے کو آسان نہیں بنائیں گے، اگر جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے ان کی بنیاد کو وسیع نہیں کریں گے، انڈائریکٹ ٹیکس کا بوجھ عام غریب پر، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس پر ڈالیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہونا چاہیے، زرعی آمدنی پر نہیں، وڈیروں کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیں، عام کسان اور حاری کی آمدنی پر نہ لگائیں، لیکن وڈیروں کی آمدنی پر لگائیں۔ اور وسائل کی منصفانہ تقسیم، یہ بھی ہمارے آئین میں ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں سے مرکز کو بھی مل جائے، صوبوں کو بھی مل جائے، اور نیچے مقامی حکومتوں، ضلعوں اور شہروں کو بھی مل جائے، اور مضبوط ضلع مضبوط پاکستان کی ضمانت بن جائے۔ یہ ہماری جو معاشی جو ہمارا اس میں ہدف ہے اس کے لیے ہم نے اس کو ڈالا ہے۔ پھر مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کا نظام ہونا چاہیے، چھوٹی گھریلو صنعتیں مقامی حکومتوں کے انڈر میں ہونی چاہیے۔ پھر 50 میگا واٹ تک بجلی گھر مقامی حکومتیں بنا سکتی ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایگریمنٹ کر سکتی ہیں، تو ان کو اس بات کی اجازت ہو، کیوں ہم اسلام آباد کے چکر لگائیں، مقامی سطح پر جو ہے وہ ان ساری باتوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ پھر 70%، 60% نوجوان پاکستان کی آبادی کا حصہ ہیں، وہ مایوسی میں ہیں، انہیں نکالنا ہے۔ انہیں صرف تبدیلی کا نعرہ دے کر سوشل میڈیا پر بٹھا کر خوار کرنا، ان کا ٹائم ضائع کرنا، اپنے بڑے نام نہاد لیڈروں کی پروجیکشن کرنا، یہ ترقی نہیں ہے۔ اپنے ایجنڈے کو سوشل میڈیا پہ آگے بڑھانا نہیں ہے۔ بات یہ کہ دنیا میں کیا رجحانات ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہاں گلوبل ورک فورس کی ڈیمانڈ کیا ہے، دنیا کی تعلیم کہاں سے کہاں چلی گئی، ہمارے نصاب میں کیا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ساری باتیں نہیں ہیں، ہماری جامعات کیا کر رہی ہیں، بے روزگار نوجوانوں کی فیکٹریاں ہیں، ہمیں باروزگار نوجوان پیدا کرنے، ہمارے
جو غربت کا خاتمہ اور روزگار کیسے پیدا ہوگا, امپلائمنٹ جنریشن. ہمیں جاب سیکرز نہیں, نوکریاں ڈگریاں لے کر نوکریاں ڈھونڈنے والے نہیں, ڈگریاں لے کر نوکریاں دینے والے. ہمیں جاب پرووائڈرز چاہیے. جو اسٹارٹ اپ بزنسز ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے, وینچر کیپٹل فائنینسنگ کو پروموٹ کرنا ہے, ویلیو ایڈیشن کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے. اگر ہم یہ چیزیں پروموٹ نہیں کریں گے تو یہ ڈالر اسی طرح اس کی پرواز قائم رہے گی, یہ قابو میں نہیں آئے گا. دنیا کے جو ٹرینڈز ہیں اس کو ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہے, اور تعلیمی ادارے وہ تعلیم دے جو آج دنیا سے ہم اپنے آپ کو ہم کر سکیں. ہائر جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں انڈیا میں 80 میں بنے تھے آئی ٹی کے, نہرو انسٹیٹیوٹ اور دوسرے انسٹیٹیوٹ, اور آج ان کے آئی ٹی جو ماہر تھے وہ دنیا میں گئے, اب وہ واپس آ رہے ہیں. تو ہمیں بھی جو فارن ریمیٹنس $100 بلین تک بڑھانا ہے تو پہلے ہمیں افرادی قوت کو ایکسپورٹ کرنا ہے, اور 10 سال کے اندر انہیں دوبارہ واپس لا کر ریہیبلیٹیٹ کرنا تاکہ ہمارا انفراسٹرکچر تیار ہو ان کو ایبزارب کرنے کے لیے. میں یہ موٹی موٹی باتیں بتا کر آگے بڑھتا ہوں. پھر جاب سیکرز نہیں, جاب پرووائڈرز چاہیے. اور یہ جو کوٹا سسٹم کی مار پڑی ہے, اگر کوٹا سسٹم اگر میرٹ پر ابھی نہیں جا رہا, ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں کو ان کا حق نہیں مل رہا, شہروں میں رہنے والے کراچی, حیدرآباد, سکر میں خاص طور پر انہیں نوکریاں نہیں مل رہی. پچھلے 15 سالوں میں کتنی نوکریاں دی؟ 5 لاکھ سے زیادہ. 5 لاکھ سے زیادہ. کوئی 5 لاکھ سے زیادہ نوکریاں دی گئی. اس میں کراچی, حیدرآباد, سکر کے ڈومیسائل کہاں پر ہیں؟ تو اگر یہ نہیں ہے تو یہ جو ڈومیسائل, یہ تو آپ کے 40% کی ہے. ہاں یہ تو 40% میں ہمیں ملنا چاہیے نا اس میں سے. نہیں, یہ 40% 5 لاکھ بنتی. اچھا اس کو ذرا چیک کر لیں کہ 5 لاکھ ہمارا کوٹا تھا جو ہمیں نہیں ملا. خالد بھائی نے میری تصحیح کی. تو یہ ڈومیسائل سسٹم کا سارا جو ہے وہ گورکھ دھندا ہے. تو یہ ڈومیسائل سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں, ڈومیسائل سسٹم کو ریویمپ کریں, پی آر سی کے سسٹم کو ریویمپ کریں, اور اس کے لیے اگر سٹیزنز ایکٹ کی ترمیم کرنی ہے تو وہ کریں تاکہ ہم بھی فرزند زمین بنیں. بھائی ہم بھی ہمیں کہیں اور نہیں جانا, ہمیں یہاں سے اٹھ کر کہاں جانا ہے؟ لاڑکانہ خیرپور سے, نواب شاہ سے مار کھا کے یہاں گئے. 70 کی دہائی میں جب لسانی بل آیا تھا, جب کوٹا سسٹم آیا تھا, اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی. اردو کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. رئیس امروہی نے کہا تو چلے یہاں گئے, اب کراچی سے کہاں جائیں گے؟ بھائی یہی ہمارا مرکز ہے, یہی ہمارا مسکن ہے, پاکستان ہی ہمارا ملک ہے. تو پھر ڈومیسائل سسٹم سے اگر جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے کمیشن بننے چاہیے, اور یہ فیک ڈومیسائل بند ہونے چاہیے. اسی طرح آئی ٹی میں اسمارٹ سٹیز بننے چاہیے. آئی ٹی کی تعلیم کو کم از کم 3ری جماعت یا 6ٹھی جماعت سے لازمی قرار دیا جانا چاہیے. ہمارا پورا نظام معاشی, معاشرتی اور سیاسی, اسے ای گورننس, ای کامرس, ای ٹریڈ, اس پر جو ہے وہ شفٹ کرنا چاہیے. جو ہمارے نوجوان یہ جو آئی ٹی ہاؤسز کھول رہے ہیں, آئی ٹی ایکسپورٹ کے, انہیں جو ہے ترغیب دی جانی چاہیے. پھر اربن ڈیولپمنٹ اور کراچی کے کردار کو ہم نے ڈیفائن کیا. کراچی ترقی کا انجن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس کمیٹی نے جو آئیڈیا دیا تھا کہ 100 نئے شہر انشاءاللہ ہم بنائیں گے. 100 نئے شہر. اذان ابھی دور کی قریب کی ہوگی تو مجھے ایک اذان پہ خاموش ہے, انشاءاللہ ہوں گے. تو کراچی ترقی کا انجن ہے, اور 100 شہر, سیٹلائٹ ٹاؤنز, 100 شہر بنانے چاہیے پورے ملک میں. اور جہاں اربن آبادی کا جہاں پریشر ہے, جہاں لوگ معاشی مائیگرنٹس آ رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے سیٹلائٹ ٹاؤنز بننے چاہیے. کراچی میں 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کا منصوبہ شروع کریں گے انشاءاللہ ہم, اور 4 سال میں انشاءاللہ اسے مکمل کریں گے. سرکولر ٹرین کا منصوبہ انشاءاللہ جو 15 سالوں سے ردی کی ٹوکری میں ہے, اسے انشاءاللہ مکمل کریں گے. اور کراچی کے لیے 400 ارب روپیہ سالانہ لیں گے. جب 4000 ارب روپے دے رہے ہیں تو ہم 40 ارب کی خیرات نہیں لیں گے مرکز سے, اور 20 ارب کی صوبے سے. ہم 400 ارب روپے لیں گے اور لے کر دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ری لوکیشن آف انڈسٹریز, کہ اگر فیصل آباد میں اس وقت انڈسٹری لگی تھی جب کاٹن پورے ملک میں ہوتی تھی اور
12 ملین بیل ہوتی تھی، اب 5 ملین بیل ہو رہی ہے. تو ساؤتھ افریقہ سے آپ کاٹن منگا رہے ہیں، تو کراچی میں کاٹن آتی ہے، پورٹ قاسم کراچی پورٹ، پھر فیصل آباد جاتی ہے. تو بھائی ساری انڈسٹری کو جو امپورٹ اورینٹڈ ہے، امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے، جو درآمدات کو ڈیپینڈ کرتی ہیں، تو ان انڈسٹریز کو یہاں ہونا چاہیے تاکہ لاجسٹک کا، ٹرانسپورٹیشن کا یہ خرچہ بچنا چاہیے. یہ بھی ہم نے اپنے اس میں ڈالا ہے. اور اس کے بعد کراچی کی میں نے ساری بات کی، میں بہت لمبا اس کو اختصار پر آتا ہوں. انٹرنل سیکیورٹی میں جو نیشنل ایکشن پلان منظور ہوا، اس میں جو چیزیں نہیں ہوئی، فارنسک نہیں ہوئی، ججوں گواہوں کی پروٹیکشن کا عمل نہیں ہوا، پھر اس کے بعد کمیونٹی پولیسنگ کا نظام نہیں آیا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ مدرسہ ریفارمز کی بات تھی وہ مکمل نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں مکمل ہونی چاہیے. ایجوکیشن اور ہیلتھ میں خالد بھائی اور مصطفیٰ بھائی کا یہ آئیڈیا ہے سربراہ کا ہمارے کہ 10 سال کی ایمرجنسی لگائیں ایجوکیشن سیکٹر میں اور ہیلتھ سیکٹر میں، اور اسے ٹاپ پرائیورٹی دیں. ایمرجنسی لگا کر اسے آہستہ آہستہ جو 2% ملک کی مجموعی پیداوار جی ڈی پی کا دیتے ہیں اس کی بجائے 5% تک لے جائیں. اور ایجوکیشن ایمرجنسی لگائیں، ہیلتھ ایمرجنسی لگائیں. باقی اس میں بیسک پریونشن از بیٹر دین کیور، احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو ٹرشری ہیلتھ پر خرچ کرنے کی بجائے پرائمری ہیلتھ پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے. پھر ہم نے خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں موقع ملنا چاہیے. ہیومن رائٹس کی ہم نے بات کی کہ آرٹیکل 10A، آرٹیکل 4، آرٹیکل جو ہے وہ 17، 16 اور جو اظہار رائے کی آزادی، ہم اس کے حق میں ہیں. اور اس کے لیے کیسے جو ہے وہ سیاسی ذمہ داریاں حکومت کو پوری کرنی، ہم نے کمٹ کیا ہے کہ ہم اس کے لیے کام کریں گے. اور یہ جو جبری گمشدگی سے لے کر کوئی بھی جو ایسی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کام ہونا چاہیے، اور پارلیمان کو اس پر مؤثر بنانا چاہیے. جو ڈیٹینشن ہے 24 گھنٹے سے زیادہ جو ایکسپلین نہیں کی جاتی، اس پر بھی آرٹیکل 10A کی لیجسلیشن ہونی چاہیے. پاپولیشن کو بڑھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اگر آبادی زیادہ ہوگی تو بجٹ زیادہ ملے گا، وسائل زیادہ، یہ غلط ترغیب ہے. اسی طریقے سے آبادی زیادہ ہوگی تو آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹیں زیادہ ہوں گی، اس سے لوگ آبادی بڑھا رہے ہیں اور اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے. تو پاپولیشن کو مینیج کرنا، پاپولیشن ویلفیئر، یہ پاکستان کا ایک بنیادی مسئلہ، اس کو بھی حل ہونا چاہیے. سوشل سیکیورٹی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بے نظیر انکم جنریشن پروگرام بننا چاہیے. اور چھوٹی گھریلو صنعتوں میں مائکرو فائننس کا کانسیپٹ ہو. پھر اخوت فاؤنڈیشن کے ماڈل کو، یہ بھی خالد بھائی مصطفیٰ بھائی نے گائیڈنس دی. یہ بہترین ماڈل ہے ایڈپٹ اے فیملی، کہ ایک فیملی کو آپ ایڈپٹ کریں. ہر جو متومل خوشحال طبقے کے لوگ ہیں وہ ایک ایک فیملی کو ایڈپٹ کریں، 5 فیملیز کو ایڈپٹ کریں، ان کی تعلیم، صحت، ان کے کرایہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. سوشل سیفٹی نیٹ ورک میں مائکرو فائننس میں نے بتا دیا. اور جو فلاحی تنظیمیں ان کو انکریج کرنا، ان کا کام اچھا ہے، میں اس کی پھر تفصیل کو اسکپ کرتا ہوں. گورننس، اچھی حکمرانی کے لیے ٹرانسفر پوسٹنگ میں میرٹ ہونی چاہیے، اپوائنٹمنٹس میں میرٹ ہونی چاہیے. بیوروکریٹک ریفارمز میں جو لیندی پروسیجر ہے ان کو شارٹ ہونا چاہیے، اس میں بھی ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے. کرپشن کو ختم کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں اپنے اندر احتساب کا کمیشن بنائیں، اپنے اندر احتساب کا نظام بنائیں، تو باقی جگہ پہ یہ نظام جائے گا. پھر نیب کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک کنسنسس ڈیولپ کریں، اور اسی طرح کا ایک سخت قانون بننا چاہیے. پھر انڈسٹریز اور لیبر کے ریفارمز ہونے چاہیے. محصورین مشرقی پاکستان کو واپس آنا چاہیے، اور جو ان سیٹلڈ کلیمز ہیں متروکہ سندھ کے، ان کو سیٹل ہونا چاہیے. فارسٹری میں اربن فارسٹ ہے، ایگریکلچر میں اربن ایگریکلچر ہے، اور جو فشنگ فارمز ان کی فروخت، اس انڈسٹری کو بھی ٹیکسوں سے فری ہونا چاہیے. ٹورزم کے لیے اربن ٹورزم کے کانسیپٹ کو بھی، امیوزمنٹ جو پارک بنتے ہیں ان کو فروغ ملنا چاہیے، اور ہمارے ناردرن ایریاز کو پروموٹ کرنا چاہیے. پھر باقی ایگریکلچر میں ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جانی چاہیے، مطلب وڈیروں جاگیرداروں کو فائدہ نہ ہو، کسانوں زمینداروں کو. اریگیشن کے نظام کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لائیو اسٹاک فشریز، میڈیا، سوشل میڈیا، ہم سب کی آزادی کے قائل ہیں.
لیکن ہر آزادی کسی ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے، تو وہ ذمہ داری ان میڈیا کے لوگوں کو خود وضع کرنی چاہیے، اور اس کے لیے سیاسی جماعتیں رہنمائی فراہم کر سکتی ہے۔ ڈیفینس کے لیے اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ڈیفینس ناقابل تسخیر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی پوری قوم کو بھی مضبوط کرنا ہے، پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، کیونکہ معاشی ساورنٹی، معاشی خود مختاری سے ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے آگے ایک کاسائے گدا دینے کی بجائے انشاءاللہ آئی ایم ایف کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں، جیسا کہ پاکستان کے قیام کے شروع میں تھا۔ ہماری فارن پالیسی بیلنس ہونی چاہیے، ہمیں اپنے ریجن کے ممالک پر بھی توجہ دینی ہے، ان کے ساتھ بھی تعلقات جتنے اور جس حد تک بہتر ہو ہمیں کرنے چاہیے۔ سمندر پار پاکستانی ہماری زندگی کے ہر شعبے، معیشت، سیاست، ان کے اوپر صرف ووٹ ڈالنے کی سہولت نہیں، انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے، اور ہم نے اس کے قوانین بنا کر ڈالے ہوئے ہیں، وہ قوانین پاس ہونے چاہیے، انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت ہو۔ جوڈیشری، جوڈیشل ریفارمز، یہ جو پلندہ ہے جوڈیشری میں کیسوں کا انبار ہے، اس کے لیے کچھ پنچایتی نظام وضع ہو نچلی سطح پہ، وہاں کیسز ریمانڈ ہو، وہاں ہی مسئلے حل ہونے چاہیے۔ پھر اسپورٹس کے انکریجمنٹ کے لیے اسکول اور کالجز میں اسپورٹس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور یہ سارے امور بھی مقامی حکومت اور مقامی خود مختاری کے تحت بلدیاتی اداروں، شہری حکومتوں کو دینے چاہیے۔ آرٹس، انٹرٹینمنٹ، کلچر، میوزک، فلم، یہ انڈسٹری ظاہر ہے کہ روح کی غذا ہے، موسیقی، آرٹس، فنون لطیفہ، اس کو پروموٹ ہو، تھیٹر کو پروموٹ ہو۔ اس کے لیے ہم کیا اقدام کر سکتے ہیں؟ فیضی رحمین آرٹ گیلری ہے، آرٹس کاؤنسل ہے، کچھ کام وہاں بہتر ہو رہا ہے، اس کو سرکاری سرپرستی کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہ، آپ کہہ دیجیے گا خالد بھائی، جوڈیشری پہ آپ کر لیجیے بات، اور یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ آپ ذرا کر لیجیے گا نا، تاکہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ اگر ہمارا پہلا والا پوائنٹ نہیں مانا گیا تو پھر یہ مودی صاحب حضرات، ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا، اب جس کی جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ آج کے اختتام پر ہم پاکستان کی مملکت، ریاست، سیاست، حکومت سب سے درخواست کرتے ہیں، 75 سال بہت ہوتے ہیں، تجربات کے طریقے تبدیل کریں، تجربہ کار تبدیل کریں۔ ناکامیاں کونسلر ہونی چاہیے، جیلر نہیں۔ آپ ایک ہی طرح کے تجربے کر رہے ہیں اور ایک ہی طرح کے نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ آخری موقع ہے، پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے، صرف وہ نہیں بدلا جس نے بدلنے کا خود کو ارادہ بھی نہ رکھا ہو، اور جو قوم، افراد اور فرد خود کو بدلنے کا ارادہ بھی نہ رکھتے ہو تو ان کو بدلنے کا خدا بھی وعدہ نہیں رکھتا۔ ہم نے آپ کو پاکستان کی مقدر کو بدلنے کا نسخہ پیش کر دیا۔ خدا کے لیے اس کو ایم کیو ایم کا ڈاکومنٹ نہ سمجھیں، پاکستان کی عوام کی امانت ہے یہ ڈاکومنٹ، ان کی عوام کی، ان کی امنگوں کا یہ ترجمان ہے یہ ڈاکومنٹ۔ میں دنیا میں، ہمارے دانشور پہلے یہ کہتے تھے، دنیا میں ملک ترقی نہیں کرتا، خطہ ترقی کرتا ہے۔ گزشتہ 30 سال سے ہمارا خطہ ترقی کر رہا ہے، ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آنے والے 30-35 سالوں میں دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہونے والی ہے کہ جن میں خود کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہ ہوئی وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ اس پوری دنیا میں 1 ارب لوگوں کے ارریلیونٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ ہمارے خطے میں 2 آبادی کے جو جائنٹس تھے وہ اب ٹیکنالوجی کے جائنٹس ہیں، ان کی غربت 50% اور 40% تھی، اب 1% اور 15% ہے۔ انہوں نے کئی کروڑ، 30 40 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت سے باہر نکالا ہے، یعنی انہوں نے اپنی آبادی کو لائبلٹی نہیں بنایا، ایسٹ بنایا ہے۔ آپ کی 60% آبادی جوان ہے، ان کا خیال رکھیں، ان کی جانب دیکھیں، ان کو موقع دیں۔ ہم کراچی میں بیٹھ کے بھی، خاص طور پہ کراچی والوں کے لیے، وہ پریشان ہے کہ لوگ، بچے باہر جا رہے ہیں، نوجوان باہر جا رہے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے۔ جناب، ہمارا برین یہاں پر ڈرین ہو رہا ہے، برین کو ٹرین ہونے دیں۔ ڈرین نہیں ہو رہا، باہر جا کے وہ ٹرین ہو رہا ہے، ٹرین ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو ایک مستحکم پاکستان کی بنیاد بن سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں، جدید دنیا دیکھ کے آ رہے ہیں، تعلیم یافتہ دنیا دیکھ کے آ رہے ہیں، مہذب معاشرہ دیکھ کے آ رہے ہیں، جو پاکستان کو سکھا سکتے ہیں، آپ ان کو لینے میں تیار نہیں ہیں۔
آپ نے پاکستان سے واپس آنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. آج کا یہ نسخہ پورے پاکستان کو اختیار دلانے کے لیے، اختیار سب کے لیے، اعتبار سب کے لیے، علم سب کے لیے، انصاف سب کے لیے، خوشحالی سب کے لیے. اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، بس MMQ کے پاس ایک نیا تازہ سفر شروع ہو رہا ہے. جو بھی سیاسی جماعت پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے اس نسخے پر ہم سے بات کرے گی تو ہم بات کریں گے. ہم حکومت بنانے کے لیے نہیں، پاکستان کی عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے ہر سیاسی جماعت سے بات کرنے کو تیار ہے. جناب عالی، یہاں پر آپ نے سب کو برابر کا وفادار اور سب کو برابر کا حقدار نہیں سمجھا. آپ نے یہ سمت و سوائل کی ٹرمینالوجی آزاد کی ہے. جنہوں نے ہجرت کی ہے، پاکستان بنایا ہے، اور جنہوں نے 2 بار ہجرت کی ہے، ان میں سے جو لوگ پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے، جوڑے رکھنے کے لیے جنہوں نے قربانی دی تھی، آج وہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں بنگلہ دیش میں اپنی ایسی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں جس کا تصور نہیں ہے. اور وہ بنگالی ہمارے بھائی جنہوں نے اس موقع پر بھی پاکستان کو آپٹ کیا تھا، آپ ان کو غیر ملکی کہنا کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہے. آپ ان کو پاکستان کی شہریت، پاکستان کا شناختی کارڈ دینے پہ تیار نہیں ہے. بہرحال یہ ملک ہمارے اجداد نے ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بنایا تھا، حکمرانوں نے اس کو منڈی بنا دیا ہے. ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھیں جو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلتا ہو. یہ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت مغربی پاکستان کی آبادی 2 کروڑ تھی شاید، آج 24-25 کروڑ ہے. پہلے بھی 4 صوبے تھے جو انگریز بنا کے گئے تھے لسانی بنیادوں پر، آج بھی ہیں. ہمارے لیے کوئی صوبے ہمیں نہیں، پاکستان کی عوام کے لیے. اس صوبے کے